جی السلام علیکم، میں ہوں نعیم محبوب اور حاضر خدمت ہوں ڈی ایم اردو کے ساتھ. اور آج میں آپ کے لیے جو سٹوری لایا ہوں وہ انتہائی نہ صرف اہم ہے بلکہ ایک بڑا اس کو مالیاتی سکینڈل بھی کہہ دیں. لینڈ مافیا کا ایک بہت بڑا مالیاتی سکینڈل ہے جس میں لینڈ مافیا بڑے منظم انداز سے پچھلے کئی سالوں سے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف عمل ہے. اور نہ صرف اس معاملے کی روک تھام کرنے والے ادارے جس میں کوآپریٹو آفس ہے، رجسٹرار کوآپریٹو آفس، سرکل رجسٹرار اور دیگر جو ادارے ہیں جن کا کام ہے ایسے عناصر کو قانون کے شکنجوں میں لینا، وہ ناکام رہے. اور جس کی وجہ سے دیدہ دلیری سے آج تک اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ فروخت کر کے مزے اڑا رہے ہیں اور آج بھی دھندناتے پھر رہے ہیں. اور اب تو حالت یہ ہے کہ وہ اسی سوسائٹی میں ایک بار پھر الیکشن کے ذریعے دوبارہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے لیے سرگرم نظر آتے ہیں. تو جناب میں اس وقت بات کر رہا ہوں جنا گارڈن، جس کو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کہا جاتا ہے اور یہ اسلام آباد کی ایک بڑی ہی پرانی اور معروف سوسائٹی ہے جس کے جو سکیمز ہیں یا جس کے سکینڈل کی کئی داستانیں جو ہیں وہ عرصہ دراز سے چل رہی ہیں. اور دلچسپ بات ہے کہ ان پہ کچھ مقدمات بھی ہوئے لیکن ان مقدمات کا کوئی خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ وہ ضمانتیں کرا کے دوبارہ منظم انداز میں سوسائٹی کو لوٹتے رہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ عدالت کے حکم پہ، معزز عدالت کے حکم پہ ایک انکوائری سٹارٹ کی تھی 2017 میں. اور اس انکوائری کے دوران ایف آئی اے کو پتہ چلا کہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ زمین کی خریداری کے لیے مختلف افراد سے ایگریمنٹ کرتی رہی ہے. اور وہ ایگریمنٹ کر کے ان کو پلاٹ، اس کے عوض پلاٹ سوسائٹی کے اور نقد رقوم تو دیتی رہی، لیکن اس کے بدلے میں جو زمین انہوں نے خریدی ہے معاہدے کے تحت وہ سوسائٹی کے نام ٹرانسفر یا انتقال کرانے میں ناکام رہی. اور شاید جس میں ان کی ملی بھگت تھی، وہ مال پانی کما رہے تھے مل جل کے. تو اس وقت میں نے 3 شخصیات کا انتخاب کیا جس میں دو بڑے ڈیفالٹرز ہیں. اس میں ایک ہے ملک اخلاق، جس میں 2013 میں تقریباً سوسائٹی جو ہے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ 3 ایگریمنٹ کیے، 2 صدر کے ساتھ، کرنل نظر اسلام کے ساتھ، اور ایک عطا اللہ جو سیکٹری تھے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے. اور ٹوٹل جو ہے اس کے عوض تقریباً 25 پلاٹ 7 مرلے کے انہوں نے لیے. لیکن وہ جو 3 کنال 8 مرلہ ایک لینڈ ہے اور 5 کنال حقوق شاملات تھے، اور اس کے بعد 14 کنال 3 مرلے ایک اور زمین تھی لوئی بیر میں، وہ زمین سوسائٹی کے نام پہ انتقال نہیں کرائی بلکہ اس میں سے کچھ حصہ تو انہوں نے ایک اور سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کرا دیا. ایگریمنٹ ان سے کیا، 40 لاکھ روپے جنا گارڈن سے لیے، اور زمین جو ہے وہ اس میں سے کچھ زمین وہ سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پہ ریکارڈ کرا دی، جو کہ انہوں نے ایف آئی اے میں اپنے بیان میں دوران انکوائری تسلیم کیا. اور سوسائٹی سے مجموعی طور پہ 7 مرلے کے 25 پلاٹ لے کے مارکیٹ میں عام شہریوں کو فروخت کر دیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آنے والی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے یا وہی مینجمنٹ کمیٹی کچھ عرصے بعد ان کو جب وہ زمین انتقال نہیں کرائی جاتی، ان کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، تو بعض وہ پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں جو کہ عام شہری نے خریدے ہوتے ہیں. اور اس طرح وہ سارا بوجھ، سارا پیسہ ہے وہ عام شہری پہ پڑ جاتا ہے. عام شہری کو ایک منظم سازش کے تحت لوٹا جاتا ہے. اور اس پہ نہ تو آپ کا سرکل رجسٹرار جو کہ ان کا اتھارٹی ہے، یا رجسٹرار آفس یا ایف آئی اے یا نیب، وہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرتے بلکہ وہ شہری سالہ سال رلتے ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں خالد منیر صاحب، وہ بھی اس وقت صدر کے امیدوار ہیں آنے والے الیکشن میں. انہوں نے بھی 8 کنال 10 مرلہ زمین جو ہے وہ سوسائٹی کے نام معاہدے کے تحت کرنل نظر صاحب کو فروخت کی، اور اس کے عوض 17 رہائشی پلاٹ 7 مرلے کے انہوں نے سوسائٹی سے لے کے اوپن مارکیٹ میں فروخت کر دیے. لیکن اس میں سے انہوں نے تھوڑی سی لینڈ سوسائٹی کے نام ٹرانسفر کرائی اور باقی لینڈ آج تک سوسائٹی کو ٹرانسفر نہیں ہوئی. اور یہ معاملہ بھی سالہ سال سے چل رہا ہے. اور اسی طرح جی ایک ڈیولپر ہیں جو فیز 1 کے بھی ڈیولپر رہے ان کی کمپنی، اور بعد میں فیز 2 جنا گارڈن کے بھی وہ ڈیولپر ہیں، مرزا محمد اقبال صاحب. وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں، انہوں نے جب لوٹ مار کا اتنا بازار گرم رکھا اور جن کے بارے میں بہت سی شکایتیں ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، مجموعی طور پہ ان کے خلاف کچھ انکوائریاں بھی مبینہ طور پہ چلتی رہی ہیں کہ ناقص ڈیولپمنٹ کی انہوں نے.
وہ بھی صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں جی. اس بار انہوں نے بھی اپنے الیکشن صدارت کے لیے جمع کرائے ہیں, اور جبکہ یہ جو ملک اخلاق احمد صاحب ہیں جو کہ ایک بڑے ڈیفالٹر ہیں سوسائٹی کے, وہ بھی سوسائٹی کے صدر بننا چاہتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے تمام اداروں سے, جس میں کوآپریٹو رجسٹرار آفس, ایف آئی اے, نیب, ان کے حکام سے گزارش یہ ہے کہ یہ آپ سارے ادارے تو بیسیکلی پاکستان کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں. ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا, ان کا تحفظ کرنا آپ کا فرض ہے, اور آپ کو ٹیکسز کے پیسے سے اسی لیے بڑی بڑی تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں, بڑی بڑی آسائشیں بھی دی جاتی ہیں, جس میں گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں اور میڈیکل کی سہولتیں ہیں, تاکہ آپ عوام کے جان و مال کی حفاظت کر سکیں. لیکن دیکھنے میں یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ اربوں روپے کے فراڈ ہو جاتے ہیں اور سالہ سال یہ فراڈ جاری رہتے ہیں, لیکن عام شہری لٹ جاتے ہیں. نہ تو فراڈ کرنے والے پکڑے جاتے ہیں اور نہ ان کو فراڈ کرنے میں ملوث جو شخصیات ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے. تو کائنڈلی میری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دوبارہ پھر ایک بار ایک سوسائٹی کو لوٹنے کے بعد, سالہ سال لوٹنے کے بعد دوبارہ پھر ایک منظم اور بڑے طریقے سے اور بڑی خاموشی سے الیکشن لڑ کے دوبارہ مینجمنٹ کمیٹی میں آنا چاہ رہے ہیں, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جناح گارڈن کو دوبارہ لوٹا جا سکے. خدا را اس معاملے کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں. اور جو انہوں نے شہریوں کو پہلے سے لوٹا ہوا ہے, جس میں تک میری اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے نے تو 43 لوگوں کے خلاف انکوائری کی تھی جو بڑے بڑے ڈیفالٹرز ہیں, لیکن اس وقت 103 سے زائد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سوسائٹی کے ساتھ بڑے پیمانے پہ فراڈ کر رکھا ہے اور وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, تو ان کے خلاف نہ صرف قانونی ایکشن لیا جائے بلکہ ان کو قانون کی گرفت میں لا کر شہریوں کو انصاف مہیا کیا جائے. بہت بہت شکریہ جی.